السلام علیکم۔ میرا آج لاہور کے حوالے سے یہ پہلا مطالعہ ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا جو میں پڑھوں گا بآواز بلند، تاکہ یہ عام لوگوں تک پہنچ سکے تاریخ کے حوالے سے۔ اور یہ مضمون ہے لیفٹیننٹ کرنل خواجہ عبدالرشید کا، جو نقوش لاہور نمبر میں بھی چھپ چکا ہے۔ اس کا عنوان ہے لاہور تاریخ قدیم کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا مادہ لا مذہبی دنیا کا قدیم ترین لفظ معلوم ہوتا ہے، جو تمام مذاہب میں معمولی اختلاف سے مستعمل ہوتا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم تاریخ میں مشہور شہروں کے نام اسی مادہ سے ترکیب دیے گئے ہیں۔ سید عبداللطیف اپنی تاریخ لاہور میں لاہور کے نام کی مختلف شکلیں پیش کرتے ہیں، جن کا بطور پس منظر پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، تاکہ لاہور مباحث میں یہ شکلیں ذہن نشین ہو کر پیش نظر رہیں۔ یہ تراکیب مندرجہ ذیل ہیں۔ اول، لوہاور کے آباد کرنے والے کا نام لو تھا۔ یہ لو رام چندر جی کا بیٹا تھا۔ دوئم، وشوا بھاگا میں اس کا نام لو پور بھی آیا ہے۔ سوئم، راجپوتوں کی تاریخ میں اس کا نام لوہ کوٹ بھی لکھا گیا ہے۔ چہارم، فتوح البلدان کے مصنف نے اسے الہاور کہا ہے۔ پنجم، نزہۃ المشتاق فی الافتخار الآفاق مصنف ادریسی نے اس کو لوہاور اور کہہ کر پکارا ہے۔ ششم، البیرونی نے اسے لاہاور لکھا ہے، جس کو ایلیڈ نے مختلف طریقوں سے پڑھا ہے، مثلا لوہاور، لوہادور، لہادور، لوہارو اور لاہور۔ ہفتم، امیر خسرو لاہور کو لہانور لکھتے ہیں، چنانچہ ان کا ایک شعر ہے: ازہد سمانیہ تا لہانور، ہیچ عمارت نیست مگر در قصور۔ ہشتم، سید عبداللطیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ تھورنٹن نے لہانور لہانگر کو لاہور کی بگڑی ہوئی شکل بتایا ہے۔ نہم، جامعۃ التاریخ تواریخ رشید الدین اسے لاہور ہی لکھتے ہیں۔ تولیمی نے اسے لبو کلا یا لوبو کلا لکھا ہے، ممکن ہے لوبو سے لو اور لوہ مراد ہو۔ بہرحال یہ مختصر فہرست ہے جو لطیف کی تصنیف لطیف میں ہی ہمیں ملتی ہیں۔ ان میں قدیم ترین ماخذ جو مسلمان مورخین نے پیش کیا ہے، وہ ہماری نگاہ میں پنجاب کے دارالخلافہ لاہور سے متعلق نہیں، بلکہ ضلع مردان میں صوابی تحصیل کے لاہور سے متعلق ہے۔ یہ صوابی اب ضلع ہے۔ ہم اس کے متعلق آئندہ صفحات میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ فی الحال ہم اس میں ایک اور حوالے کا اضافہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ وہو ھذا، یعنی وہ یہ ہے: یازدم لغت فرس میں اسد توسی سدھادرا یا سدھارا کے تحت لکھتے ہیں نام باغی است بلوہاور، اور پھر حقوری ہروی کا ایک شعر نقل کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے: حقوری گوید ای سرو کشمری سوئے باغ سدھارا ہرگزو می نیامی یک روز نگزری۔ حقوری عربی محمود غزنوی اور البیرونی کا ہم اثر تھا۔ باغ سدھارا یا سادرا، اس کا کوئی سراغ لاہور میں نہیں ملتا، البتہ اسے اگر شاہدرہ کا ماخذ مان لیا جائے تو شاید کچھ بات بن جائے، کیونکہ یہاں ایک قدیم باغ کا پتہ چلتا ہے۔ سدھارا اور سادرا کے حروف ایک ہی ہیں، ممکن ہے نقلی کلمے کی وجہ سے میٹاتھیسس میں یہ تبدیلی واقع ہو گئی ہو۔ بہرحال یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لاہور کے نام کی وجہ تسمیہ جو ہم یہاں پیش کرنے والے ہیں، یہ ایک بالکل مختلف اور نیا نظریہ ہے جو آج تک کسی نے پیش نہیں کیا، الا یہ کہ ایک بار خود ہم نے اپنے مضامین میں اس کا ذکر کیا ہے، مگر اس کی تفصیل آج یہاں پیش کی جائے گی۔ 1945 میں ندوۃ المصنفین کے مجلہ برہان میں ہمارا ایک مقالہ اس موضوع پر نکلا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک مضمون ہم نے پاکستان ہسٹری کانفرنس کے سالانہ اجلاس 1955 میں پڑھا، جو بعد میں اس کی رویداد میں
شامل ہو گیا تھا۔ لاہور کے نام کا آغاز سمجھنے کے لیے ہمیں بہت دور تاریخ قدیم میں شرق الروسا کی سیر کرنا ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب مختلف قوموں کا انشعاب ایک سیلاب کی طرح امڑتا ہوا دنیا میں پھیل رہا تھا۔ لاہور بر صغیر کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ اس کا زمانہ موہنجو داڑو اور ہڑپا کا زمانہ ہے، مگر لاہور کی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ متواتر چلا آیا ہے اور کبھی برباد نہیں ہوا۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قدیم ترین شہر جو کبھی برباد نہیں ہوئے اور مسلسل آباد چلے آتے ہیں، ان میں ایک کا دمشق ہے اور دوسرا اربیل ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ لاہور بھی اسی زمانے کا قدیم شہر ہے، قائم شدہ ہے، اور یہ بھی کبھی برباد نہیں ہوا، جس طرح ہڑپا، موہنجو داڑو اور بابل، نینوا، عاشورہ اور تخت جمشید وغیرہ تباہ و برباد وغیر آباد ہو گئے۔ لاہور کو حتماً یہ فخر حاصل ہے کہ وہ دنیا کے 3 قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جو کبھی برباد نہیں ہوا اور متواتر آباد ہی چلا آیا ہے۔ لاہور کی تاریخ 3000 قبل مسیح سے بھی پہلے پہنچی ہے۔ ہم پہلے لاہور کی قدامت پر چند ایک شواہد پیش کریں گے۔ جو لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں اور شہر کے اندر خوب گھومے پھرے، وہ جانتے ہیں کہ لاہور کا پرانا شہر جو فصیل کے اندر ہے وہ ایک بلندی پر واقع ہے، ماؤنٹ پر۔ یہ بات قلعے کی طرف سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہم روشنائی دروازے سے شیراں والا گیٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو شہر کی اٹھان ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر خود شہر کے اندر کئی ایک مقامات ایسے ہیں جو 30-40 سیڑھیاں چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ کئی ایک سڑکیں ایسی ہیں جن پر بڑا نشیب و فراز ہے، بلکہ سیتلا مندر کے سامنے جو نیا بازار ہے اس کے دائیں ہاتھ ایک مسجد ہے جو سڑک کی سطح سے 50 فٹ نیچے ہے، اور اس کے میناروں کی بلندی سڑک کی سطح تک پہنچتی ہے۔ یہ تمام قرائن بتا رہے ہیں کہ لاہور ایک بڑے ٹیلے پر واقع ہے۔ در حقیقت لاہور شہر کے مضافات میں بھی ٹیلے نمایاں ہیں۔ زمانہ قدیم میں شہر لاہور 3 ٹیلوں پر واقع تھا جو اب گنجان آبادی کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک بڑا ٹیلہ چوبرجی ہے اور دوسرا بدو کا آوا ہے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہاں قدیم ٹیلوں پر آبادیاں تھیں، اور ٹیلے اس بات کا اہم ثبوت ہیں کہ آبادیاں نہایت قدیم ہوں گی۔ اس امر کی تصدیق موہنجو داڑو، ہڑپا اور بابل کے غیر آباد ٹیلوں سے ہو سکتی ہے، جن اصحاب نے مشرق وسطیٰ کی سیر کی ہے اور قدیم مضافات کے آثار دیکھے ہیں یا قدیم مقامات کے آثار دیکھے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی، اور وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ ایک قدیم شہر یا ان کے آثار ہمیشہ بلند ٹیلوں پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ یہ ٹیلے کیوں کر بنتے ہیں اور یہ آبادیاں ان پر کس طرح بس جاتی ہیں، یہ علم آثار قدیمہ کا ایک اہم موضوع ہے۔ لاہور کی طرح شرق العروسا میں آباد شہر قدیم زمانے میں چلے آ رہے ہیں، مثلا موصل، کرکوک، اربیل، دمشق، یہ تمام بلندیوں پر واقع ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار موصل کے قریب بلندی پر نینوا کی بغل میں واقع ہے۔ جب راسم اور بوتا نے یہاں مکان خرید کر کے ان سردابوں میں کھدائی شروع کی تو ان کو کئی ایک خط میخی کے کتبے دستیاب ہوئے جو اس ٹیلے کی قدامت کا بیان ثبوت تھے۔ مختصر یہ کہ ایک بستی پیشتر ہی سے موجود تھی۔ زمانے کے حوادث کی وجہ سے یہ نیست و نابود ہو جاتی، کبھی دشمن تباہ کر کے آگ لگا دیتے، کبھی بھونچال اس کو تباہ کر دیتے، اور کبھی عذاب الہی سے یہ نیست و نابود ہو جاتی۔ ہمارا ذاتی نظریہ ہے کہ جو بستی عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی آباد نہیں ہوتی۔ دیگر حوادث کی وجہ سے تباہ شدہ بستیاں اثر نو آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ عذاب الہی سے تباہ شدہ بستیاں مندرجہ ذیل تصور کی جاتی ہیں: بابل، نینوا، عاشور، تخت جمشید، ہڑپا، موہنجو داڑو، ٹیکسلا۔ ان کا دوبارہ آباد ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور جو بستیاں عذاب الہی سے تباہ نہیں ہوتی وہ اثر نو آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ ان بستیوں کے مناسب محل وقوع کو پسند کر کے یہاں آباد ہو جاتے ہیں، اور اسی گری ہوئی بستی کی اینٹوں سے ایک نیا شہر تعمیر کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ متواتر کئی
1000 سال تک جاری رہتا ہے۔ شہر گرتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں، پھر گرتے ہیں اور پھر بنتے ہیں۔ غرضے کے اس اصول کے مطابق جو شہر آج کل ان قدیم جگہوں پر موجود ہیں وہ کئی بلندی پر واقع نظر آتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ وہاں پر پیشتر ہی جو بستیاں پہاڑوں کی بلندیوں پر آباد کی جاتی تھیں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اور ان کا ان ٹیلوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ٹیلے مصنوعی ہوتے ہیں اور پہاڑ قدرتی طور پر تخلیق پاتے ہیں، اور ہم اس وقت میدانی بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے مقالے کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ کا مادہ لا مذہبی دنیا کا قدیم ترین لفظ ہے، اس لیے جب کبھی انسانوں کو مل کر بستیاں قائم کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اللہ کے نام پر ہی ان کا نام تجویز کیا، اور یہ کسی نہ کسی طرح شکل میں تخلیق پا گئیں، اور کسی نہ کسی زبان میں اس کا مفہوم بیت اللہ نکل آیا۔ بابل کا اصل نام باب علی تھا، یعنی بیت اللہ۔ اربیل کا اصل نام اربا ایلو تھا، یعنی یہاں 4 دیوتاؤں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ یونانیوں نے اسے اربینا کہہ کر اربیلا پکارا۔ اربا ایلو یعنی 4 دیوتاؤں کا شہر۔ یہاں تثلیث کے تصور سے پہلے 4 دیوتا پوجا کیے جاتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: اندرا، ورونا، متھرا، اشورا۔ جب آرین اقوام بر عظیم میں وارد ہوئیں تو آشور دیوتا کو پیچھے چھوڑیں۔ یاد رہے کہ مہابھارت کی جنگ میں اس دیوتا کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ جو تثلیث آرین ساتھ لے کر آئے وہ یہ تھی: اندرا، ورونا اور متھرا۔ آہستہ آہستہ ان ناموں میں تبدیلی آ گئی۔ 2-2.5 ہزار سال قبل مسیح میں جب زہرہ جو ایک دم دار ستارہ تھا اس کا تصادم کرۂ ارض سے ہوا تو اس کی دم جاتی رہی اور یہ ایک سیارہ بن گیا۔ تمام سیارگان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے۔ جب زہرہ سیارہ بن گیا تو اس کو دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش شروع کر دی گئی اور یہ مذہبی عقائد میں متعارف ہوا۔ سب سے پہلے یونان نے اسے وینس دیوتا بنا کر پوجا، اور بعد آرین اقوام نے اسے اپنی تثلیث میں شامل کر کے اس کو وشنو کا نام دیا۔ چنانچہ بر عظیم میں جب آرین وارد ہوئے یا ہونے والے تھے تو ان کی تثلیث مندرجہ ذیل دیوتاؤں پر مشتمل تھی: اندرا، متھرا، وشنو۔ یہ تثلیث جو بعد میں موجودہ شکل میں آئی: برہما، وشنو، مہیش۔ ملاحظہ ہو: ورلڈ انکلوژن بائی ایمینوئل والنسکوی۔ اس طرح کئی اور مقامات ہیں جن کی بنیاد مذہبی طور پر ان دیوتاؤں پر رکھی گئی۔ مثلاً ہزرو کے قریب ایک مقام تربیلا ہے جہاں آج کل حکومت پاکستان دریائے سندھ پر ایک بند ترتیب دے رہی ہے۔ اس کا نام تربیلا یا تریبا ایلو تھا، یعنی 3 دیوتاؤں کے پوجنے کی جگہ۔ اس مقام کے متصل دریائے سندھ کے پار ریاست کا دارالخلافہ امبیلا ہے۔ اس کا اصل نام امبا ایلو، جہاں امبا دیوی کی پوجا ہوتی تھی، اور غالباً یہ کہنا مبالغہ آمیز نہ ہوگا کہ بھارتی پنجاب کا امبالہ در حقیقت امبالا یا امبا ایلو ہی تھا۔ شہروں کے ناموں میں اکثر تکرار دیکھی گئی ہے، گویا امبیلا اور امبالا کا ماخذ امبا دیوی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبت کا دارالخلافہ لاسا بھی بیت اللہ کے معنی میں مستعمل ہے، اور یہ شہر